بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک خاص واقعے کا یہاں پر ذکر آ رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے حضرت زینب سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی، اور کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی کیے تھے ولیمے، this was very very special۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب سے نکاح کے بعد ولیمہ کیا، اور ولیمے میں ظاہر ہے لوگوں کو بلانا سنت کا حصہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بلایا۔ The Prophet صلی اللہ علیہ وسلم married Zainab bint Jahsh with a wedding feast of meat and bread. This was one of the most special walimas، ٹھیک ہے۔ And this hadith is being narrated by Anas ibn Malik رضی اللہ عنہ، اور بخاری میں یہ حدیث آتی ہے، ٹھیک ہے۔
He says, I sent someone to invite people to the feast. میں نے کسی کو بھیجا کہ جا کر لوگوں کو دعوت کے لیے ولیمے کی دعوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت زینب کی جو ہے اس کے لیے بلا کر لاؤ. And some people came and ate and then left. کچھ لوگ آئے انہوں نے کھایا اور چلے گئے. Then another group came and ate and left. آپ کو پتہ ہے اتنے چھوٹے گھر ہوتے تھے اور چھوٹی جگہ ہوتی تھی. پھر ایک اور گروہ آتا ہے کھاتا ہے چلا جاتا ہے. I invited people until there was no one left to invite. تو آپ دیکھ رہے ہیں بیچز میں جیسے اوپن ہاؤس کا کانسیپٹ یہاں مل رہا ہے. تھوڑے تھوڑے لوگ آ رہے ہیں کھا رہے ہیں اور جا رہے ہیں. I said, O Messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم, I cannot find anyone else to invite. اب مجھے کوئی نہیں مل رہا جسے میں نے دعوت دینی ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, ٹیک اوے the food. کھانا اٹھا لو, سب کھا چکے ہیں. There were 3 people left who were talking in the house. اب یاد رکھیں عام حالات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر جانے کا ہر وقت موقع ہر ایک کو نہیں ملتا تھا. 3 لوگ باقی رہ گئے جو گھر میں بیٹھ کر کھا چکے تھے اور وہ اس کے بعد بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے باہر نکلتے ہیں یہاں تک کہ وہ حضرت عائشہ کے حجرے کے پاس آتے ہیں. اینڈ ہی سیز, السلام علیکم اہل البیت ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اپنی بیوی کو کہہ رہے ہیں, سلام کر رہے ہیں, اے گھر والو اہل البیتی, تم پہ اللہ کی سلامتی ہو اور اللہ کی رحمتیں اور اس کی برکتیں. And she said, and upon you be peace and the mercy of Allah. How did you find your new wife, O Messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم. آپ دیکھیں عورت کی وہ ایک possessiveness بھی ہوتی ہے پلس بہت حضرت عائشہ سے کلوز بھی تھے. تو she said سب ملے ہوئے تھے پہلے کیونکہ کزنس تھے, لیکن حضرت عائشہ نے کہا آپ کو کیسی لگی اپنی بیوی, او میسنجر آف اللہ, may Allah bless you. اور اس طرح وہ ہر بیوی کے گھر گئے. اچھا اس سے ایز اے ہسبینڈ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ کسی میری بیوی کو یہ فیل نہ ہو کہ میری شادی ہوئی ہے تو اب میں اس سے بات نہیں کر رہا. تو ہر بیوی کے گھر گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آتے ہیں حضرت زینب والے حجرے میں تو وہ 3 لوگ ابھی بھی بیٹھے باتیں کر رہے ہیں. The Prophet صلی اللہ علیہ وسلم was extremely shy. So he went out and headed towards Aisha's apartment. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج ایسا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں لحاظ میں, یہاں شائع سے مراد لحاظ داری ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا, پھر حضرت عائشہ کے چلے جاتے. اچھا اس سے اگین آپ کو حضرت عائشہ سے کلوزنس پتہ چل رہی ہے, ٹھیک ہے. I do not know whether I told him or someone else told him when the people had left. So he came back. جب سارے لوگ وہ 3 لوگ چلے گئے تو پھر کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آتے ہیں. And when he was standing with one foot over the threshold and the other foot outside, he placed the curtain between me and him, and the ayah of hijab was revealed. آپ سوچے اس طرح آیات آتی تھی. حضرت انس کہہ رہے ہیں دروازے میں کھڑے ہوئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ایک پاؤں اس طرف تھا اور ایک پاؤں اس طرف تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ لگا دیا اور اس وقت آیات حجاب نازل ہوئی. This was recorded by Bukhari. تو یہ حدیث ہمیں بخاری سے پتہ چلتی ہے اور یہاں سے پھر رولز آ گئے. لا تدخلوا بیوت النبی, and the believers were prohibited from entering the houses of the messengers of Allah صلی اللہ علیہ وسلم without permission, as they used to do during the Jahiliyyah and at the beginning of Islam, until Allah showed his غیرہ over this ummah and commanded them to seek permission. یعنی ان آیات کے آنے سے پہلے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر ظاہر آواز دے کے پر وہ آ جایا کرتے تھے, لیکن پھر یہ خاص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی کی پرائیویسی کے لیے آیات نازل ہوئیں. This is a sign of his honoring this ummah. Hence the messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم said, إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولُ عَلَى النِّسَاءِ, beware of entering upon women. Then Allah makes an exception when he says, اور پھر یہ ساری آیات کی ایکسپلینیشن یہاں پر آ رہی ہے الطبری میں. اس سے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نیچر کا لحاظ بھی پتہ چل رہا ہے کہ وہ منع نہیں کر پا رہے تھے.
پر مومنین کے لیے کیا احکام ہے وہ بھی پتہ چل رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ احکام صرف اس وقت کے صحابہ کے لیے نہیں تھے، اس سے ہم مومنین، آج کے دور کے مومنین بھی بہت کچھ سیکھ رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، ٹھیک ہے؟ تو اس میں الحمدللہ ہم سب شامل ہو جاتے ہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تدخلوا بیوت النبی، اب ظاہر ہے اب تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر نہیں ہے، لیکن اس سے ہم جنرل رولنگ سیکھ رہے ہیں، اور خاص طور پہ اس دور کے مؤمنین کے لیے تھا۔ اور جنرل رولنگ آپ نے پیچھے کہاں سیکھی ہے؟ جو ایک عمومی حکم دیا گیا تھا سورۃ النور میں، جہاں پر کہا گیا تھا کہ آپ جب کسی کے گھر جائیں تو آپ 3 دفعہ نوک کریں گے یا کھٹکھٹائیں گے، بغیر پرمیشن کے آپ کسی کے گھر کے اندر نہیں جائیں گے۔ الا ان یؤذن لکم، مگر یہ کہ اجازت دی جائے، یعنی اگر تمہیں انویٹیشن ہے تو تم جا سکتے ہو، الی طعام، کھانے کی طرف، الا ان یؤذن لکم، مگر یہ کہ تمہیں اجازت دی گئی ہے۔ اب اجازت 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک قولی اور ایک عرفی۔ یہ جو اجازت یا اذن کی بات کی گئی ہے کسی کے گھر جانے کی، ایک قولی ہے ایک عرفی ہے۔ قولی یہ ہے کہ باقاعدہ وربلی انویٹیشن دی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ آپ آئیے، آپ بیٹھیں، ٹھیک ہے؟ آپ جیسے دروازے پہ کسی کو ریسیو کرنے جائیں اور آپ کہیں پلیز آئیے چائے پئیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ باقاعدہ دیٹ مینز انوائٹ کر رہے ہیں۔ عرفی یہ ہے، عرف آپ کو پتہ ہے پہچاننے کے معنی میں آتا ہے۔ عرفی سے مراد ہے کہ انڈرسٹوڈ ہے، سمجھ لیا گیا ہے کہ یہاں اجازت ہے، چاہے پراپرلی کہا نہیں گیا۔ مثلاً اگر دروازہ کھلا ہے، مثلاً آپ کو پتہ ہے کہ کھانے کی انویٹیشن ہے، دروازہ کھلا ہوا ہے اور کوئی آپ کو کہہ دیتا ہے کہ اگر آپ آئیں اور آپ کو دروازہ کھلا ملے تو آپ آ جائیے گا۔ کئی دفعہ ہوتا ہے نا، مثلاً گھروں میں نکاح ہو رہے ہوتے ہیں یا گھروں میں کوئی، اب آپ کو پتہ ہے کہ اوپن ایئر میں باہر ہو رہا ہے، تو اب آپ دروازے پہ کھڑے نہیں رہیں گے، آپ کو آلریڈی ایک طرح سے انویٹیشن مل گئی ہے اور آپ انڈرسٹینڈیبل ہے کہ آپ کو آنے کی اجازت ہے۔ یا اللہ نہ کرے نعوذ باللہ کوئی غمی کا موقع ہوتا ہے یا کسی کی طبیعت آپ کو پوچھنے جانا ہے، تو ایسی سچویشنز میں عرفی ہوتا ہے کہ وہ سمجھا جا چکا ہے کہ اجازت ہے۔ اور منع کیا کیا گیا ہے؟ اِلیٰ طعام غیر ناظرین، not staying waiting for the meal time۔ ایسا نہ ہو کہ تم کھانے کے لیے بیٹھ کے آنکھیں لگا کے بیٹھے ہوئے ہو کہ ہائے کب کھانا ملے گا۔ غیر ناظرین اناہ، برتنوں کی طرف نظر لگا کے نہ بیٹھے ہوئے ہو کہ ہائے کب کھانا پکے گا، ٹھیک ہے؟ اب بیٹھے ہوئے اور کہہ رہے ہیں بہت دیر ہو گئی ابھی تک کھانا نہیں آیا۔ کہا جا رہا ہے unless you were invited you should leave۔ اس سے ایک جنرل رولنگ کیا پتہ چل رہی ہے ہمیں، مجھے، آپ، اگر ہم اندر داخل ہو بھی گئے، ٹھیک ہے، جیسے جن 3 حضرات کی بات کی گئی ہے، وہ ظاہر ہے انہیں پرمیشن تھی تو وہ وہاں تھے، بہت لمبا نہیں رکنا چاہیے کسی کے گھر، unless again کہ بہن ہے یا کوئی آپ امپورٹنٹ کام کر رہے ہیں مل کے، یا آپ اگلے کی باڈی لینگویج سے بھی اندازہ لگا لیتے ہیں نا کہ اب وہ تھوڑا سا انیزی ہو رہا ہے یا وہ بار بار اس کے کالز آ رہے ہیں، وہ بزی سا لگ رہا ہے آپ کو۔ اسلامک لا پھر کیا ہوا؟ آپ کو بلایا تو گیا تھا بٹ ایٹیکٹ کیا سکھائی گئی ہے؟ پھر آپ وہاں سے ہٹ جائیں، آپ نے کھا لیا ہے۔ اس آیت میں اتنا اسپیسیفک بتایا گیا ہے وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ، بٹ if you are invited، چلو تمہیں انویٹیشن آئی بھی ہے، فَادْخُلُوا، داخل ہو جاؤ گھر میں، تمہیں دعوت دی گئی ہے۔ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا، یہ حکم قرآن میں آ رہا ہے، یہ وہی قرآن ہے جس کی ہم تلاوت کرتے ہیں۔ پھر جب تم نے کھانا کھا لیا تو اب جاؤ، بالکل سمپل لینگویج میں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں، پھر پھیل جاؤ ساری دنیا میں، اپنے گھر کی طرف واپس جاؤ۔ The hosts are tired، اب تمہارا دل چاہ رہا ہے گپے مارنے کا۔ وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ، تم نہ ڈھونڈتے پھرو باتیں کرنے کے بہانے۔ Do not seek long conversations۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہماری تربیت کس کس طریقے پہ کی گئی ہے۔ میں پھر کہہ رہی ہوں، کئی دفعہ ایکسیپشنز ہر رول کے ہوں گے، ہو سکتا ہے اگلا آپ کو کہے میرا دل گھبرا رہا ہے، میرے پاس تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ، نہیں مجھے تم سے ایک امپورٹنٹ بات اور کرنی ہے، بیٹھ جاؤ۔ بٹ ہمیں حکم کیا ہے؟ ڈونٹ اوور اسٹے یور ویلکم۔ احادیث میں یہ بھی بتایا گیا کہ آپ اگر کسی کے گھر مہمان بن کے بھی رہے ہیں تو کتنے دن تک رہنا ہے، اور اس کے بعد احسان ہے وہ، اور پش نہیں کریں اپنی لمٹس،
اور ہوسٹ کی لمٹس کو بھی پش نہ کریں کہ کل کو وہ آپ کو اوائڈ کرنا شروع ہو جائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ بھی یاد رکھیے, ہی واز دا موسٹ امپورٹنٹ پرسن ان دیٹ سوسائٹی. ولیمہ کتنی اہم سنت ہے کہ اتنا چھوٹا سا گھر اور باریوں میں لوگوں کو بلایا جا رہا ہے, مگر پھر بھی کھلایا گیا ہے کھانا. سادہ کھانا کھلائیں یا مہنگا کھلائیں. آپ سوچیں, ہم ڈھولکیاں کر لیتے ہیں, ہم مہندیاں کر لیتے ہیں, لیکن ولیمے پہ آ کے کہتے ہیں ہمیں کمبائن کر لینا چاہیے. اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ ولیمہ بیسکلی مسنون جو کھانا کھلانا, وہ سادہ کھانا بھی ہو سکتا ہے, وہ 10 لوگوں کو بھی کھلایا جا سکتا ہے, لیکن وہ ایک سنت حصہ ہے. بہرحال میل جو آتا ہے شادی کے حصے میں وہ اسی کا آتا ہے. آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ ازواج مطہرات کی فیملی نے کھانا کھلایا, یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کی شادی پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھلایا. کہیں بھی نہیں ہے. جو وہ افورڈ کر سکتے تھے. حضرت زینب کا بہت اچھا ولیمہ ہوا تھا, لیکن باقیوں کا بہت سادے بھی ہوئے ہوں گے, لیکن جو کھلا سکتے تھے وہ کھلایا. کہا جا رہا ہے جب کھانا کھا لو تو تم ڈسپرس ہو جاؤ. ہوسٹ جو بیچارہ ہوتا ہے نا, وہ تکلف میں ہوتا ہے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سچویشن ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ کیونکہ شائع تھے, جو مہمان ہے وہ باڈی لینگویج سے اندازہ لگا رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے, بی بی عائشہ کے چلے گئے, باقی حجروں میں چلے گئے, وہ بار بار باہر جا رہے ہیں, پھر آ رہے ہیں اس امید میں کہ میں جاؤں گا تو یہ لوگ ہنٹ لے لیں گے کہ اب چلے جانا چاہیے. ٹھیک ہے, مثلا آپ کہیں گئے ہیں, آپ بیٹھے ہوئے ہیں, اور آپ کے ہوسٹ کہتے ہیں ایکسکیوز می مجھے ذرا کام ہے, میں ابھی 2 منٹ میں آتی ہوں, آپ تشریف رکھیں. اب آپ کی باہر گاڑی کھڑی ہوئی ہے, یہ بھی نہیں ہے کہ آپ گاڑی کا ویٹ کر رہے ہیں, آپ بیٹھے ہوئے ہیں. اب یہ سوچ طلب بات ہے, انہوں نے ہو سکتے لحاظ داری میں, اور آپ کہیں میں آپ کو پریشان تو نہیں کر رہی, اور آپ کہہ ایسے رہے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ آگے سے بیچارہ نہیں کہہ سکے گا, تو کہتے ہیں نہیں نہیں استغفر اللہ, آپ کے ہونے سے میں کیسے پریشان ہو سکتی. آپ نے اسے لٹرل لے لیا کیونکہ وہ آپ کو سوٹ کرتا ہے. اینڈ لک ایٹ دا ورڈز وَلَا مُسْتَانِسِينَ لِحَدِيثٍ. تم گپے مارنے کے لیے بس بیٹھے ہوئے ہو. ایسے فیملی گیٹ ٹوگیدرز ہوتے ہوں گے, آپ 3 دن سے اس دعوت کی, عید کی تیاری کر رہے ہیں, اب وہ آ گئے, الحمدللہ خیر سے کھانا ہو گیا, صبح قربانی بھی ہوئی, سب کچھ جا ہی نہیں رہے ہیں. وہیں آپ کے ڈرائنگ روم میں آدھے لوگ سو گئے, آدھوں کے بچے یہاں سے وہاں بھاگ رہے ہیں, عورتیں الگ گروپ میں بیٹھ کے گوسپ کر رہی ہیں, آپ کے ابھی برتن بھی نہیں دھلے, آپ نے صحیح سے کھانا بھی نہیں کھایا, آپ کا دل چاہ رہا آپ چینج کر کے گھر کے کپڑوں میں آ جائیں, آپ سب کچھ سیٹ کریں, آپ فریج میں چیزیں, یو کانٹ ڈو اینی تھنگ بیکاز یو ہیو ٹو سٹ. اس سے ہم بہت اہم ایک اور چیز سیکھ رہے ہیں, سوشلائزنگ, ایک دوسرے کو کھانا کھلانا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند ہے, پر اسے دوسرے کے لیے تکلیف یا اذیت کا ذریعہ نہ بنا دیں. اچھا, سب سے اچھا ولیمہ ہوا ہے بی بی زینب بنت جہش اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, آؤٹ آف آل آف دا وائفز. کھانے میں کیا بتایا جا رہا ہے, مینیو کیا ہے؟ بریڈ اینڈ میٹ. آپ دیکھیں جب کھانوں کے مینیوز بنتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہر لحاظ سے مطلب ہم یہ بتا سکیں کہ ہم یہ گوشت کھلانا افورڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, سو تھاٹ پروسیس یہی ہے, سادگی کو بھی دیکھنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ولیمے کے حوالے سے. دوسرا پلیز یہ جو ہمیں بتایا گیا نا, مطلب بیٹھ کے لمبی گپیں گپیں گپیں, ٹائم بھی بہت ضائع ہوتا ہے, اور ضرور ہم مقصد دیکھ لیں کہ جب ہم ٹائم گزار رہے ہیں کسی کے ساتھ. اِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ. Such behavior annoys the Prophet sallallahu alaihi wasallam, but he feels shy in asking you to leave. نبی صلی اللہ علیہ وسلم شرماتے ہیں, لحاظ میں تمہیں کہہ نہیں سکتے کہ تم گھر سے اٹھ کے چلے جاؤ. اللہ تعالیٰ کی محبت دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ. اللہ حق بات کہنے سے نہیں شرماتا. Literally you can feel the connection. Allah subhanahu wa ta'ala is standing up for the Prophet sallallahu alaihi wasallam and saying I'm telling you یہ نہیں کرنا چاہیے تھا, ایسے نہیں کیا جاتا. اچھا, جہاں یہ سنت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لحاظ کیا,
اس میں شائنس بھی شامل تھی، ٹھیک ہے، لٹرلی شائنس یا حیا کا پہلو بھی تھا، کیونکہ شادی ہوئی ہے، بیوی ہے اندر، نئی بیوی ہے، تو وہ نہیں کہنا چاہ رہے ہوں گے کہ میں اندر جانا چاہتا ہوں۔ پر آپ اور میں اس سے یہ نتیجہ نہ اخذ کریں کہ دیکھیں سنت میں ہی ہے کہ کبھی وی شوڈ نیور سے نو ٹو اینی بڈی، جہاں نہ کہنا ہے وہاں نہ کہنا ہے۔ اب امیجن کریں، اور اس کی کئی مثالیں ہو سکتی ہیں، امیجن کیجئے آپ کا بھی بچہ چھوٹا ہے، اب آپ کی بہن کا ہر روز ایک خاص ٹائم پہ فون آ جاتا ہے، یا بھائی کا، اب اس وقت آپ کے بچے کو آپ کی ضرورت ہے، یا آپ کے ہسبینڈ کو آپ کی ضرورت ہے، یا بچہ اسکول سے ابھی واپس آیا ہے، اٹ کین ایون بی یور ٹیچر، اس وقت کہنا ضروری ہے، اس کی وجوہات ہیں۔ ہمیں یہ سکھایا گیا ہے، حدیث میں کیا آتا ہے، اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ اب اگر اگلا پوچھا گیا کہ ظالم کی مدد کیسے کریں، تو کہا گیا اسے ظلم سے روکو۔ اگلا نہیں ریئلائز کر رہا، سم ٹائمز پیپل جینوئنلی ڈونٹ گیٹ دا ہنٹ ہاؤ ٹو ہیو دیز سینسٹیوٹیز to see whether a certain thing is good for the other person or not, and being able to say no sometimes is also part of faith۔ کہنا کہ میں معافی چاہتی ہوں لیکن اس وقت مجھے فلاں کام سے جانا ہے، یہ جو بیلنس ہے نا زندگی میں، ہمارا دین یہ سکھاتا ہے۔ اب ہم کہیں بہت پرائڈ کے ساتھ ہماری تو فیملی ایسی ہے، ہمیں تو نہ کہنا سکھایا ہی نہیں گیا، یو ریئلی تھنک دیٹس اے کمپلیمنٹ؟ You have to be able to say no when you have to say no, otherwise you will not be able to lead a balanced life۔ پھر آپ زندگی بھر لحاظ داریوں میں ہی رہ جائیں گے اور وزاداریوں میں ہی رہ جائیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں بھی بتائی گئیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ کیا بتایا گیا، اور اس زمانے کے گھروں کو ذرا امیجن کیجئے، چھوٹے، کوکنگ، سٹنگ، سیم جگہ پہ سب کچھ ہو رہی ہے۔ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ۔ What is hijab? It's a veil or a screen between two persons۔ تو پہلی چیز کلیئر یہ ہو گئی کہ یہ جو ہم سر ڈھکتے ہیں یہ حجاب نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہم کلوکیلی اسے حجاب کہتے ہیں یا عام اس میں، بٹ وہ ٹیکنیکل میننگ نہیں ہے۔ حجاب لٹرلی مینس دو چیزوں کے بیچ میں ایک پردہ کھینچ دیا گیا یا ایک ویل آ گیا، a veil or a screen between two things۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن، this is more chaste for your hearts and for theirs۔ Now look at the people being spoken about، یا صحابہ ایک طرف، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ہیں، یہ دل کی پاکیزگی کے لیے یہ بہتر ہے۔ حجاب کئی دفعہ کیوں نہیں کر پاتے، یا اگر کرتے ہیں تو ہم سٹک نہیں کر پاتے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم نے اس کا جو وزڈم اللہ پاک نے بتایا نا، اس پہ ہمارا ابھی دل نہیں ٹھکا یا ہمیں سمجھ نہیں آیا۔ آپ کو پتہ ہے نا، حضرت عمر ابن الخطاب، اور یہ بخاری اور مسلم دونوں میں آتا ہے، ان کی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ میرا ویو یا میرا جو دل یا رائے تھی کسی چیز کے بارے میں، وہ 3 دفعہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رائے کے موافق رہی ہے۔ My view coincided with that of my Lord in 3 things۔ حضرت عمر کا مقام ہے، سمجھیں اسے۔ پہلا وہ کیا کہتے ہیں، I said, O messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم, why do you not take مقام ابراہیم as a place of prayer؟ آپ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ کیوں نہیں ڈکلیئر کر دیتے؟ Then Allah revealed، اور یہ سورۃ البقرہ میں، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ پھر انہوں نے کہا and I said, O messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم, both righteous and immoral people enter upon your wives۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے گھر میں آپ کی بیویاں بھی ہیں، اور آپ کے گھر میں داخل ہوتے ہیں نیک لوگ بھی اور بد لوگ بھی۔ So why do you not screen them؟ آپ حجاب کیوں نہیں کروا لیتے؟ Then Allah revealed the ayah of hijab۔ And I said to the wives of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم when they conspired against him۔ اب یہ تیسری مثال ہے، وہ کہہ رہے ہیں اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو کہا جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مل کر ایک بات کی، out of jealousy، possessiveness کی وجہ سے، it may be if he divorced you all
تو پھر یہ آیت نازل ہوئی عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن. It may be if he divorced you all that his Lord will give him instead of you wives better than you. This is chapter number 66 verse 5 and this is what Allah revealed. تو 3 واقعات اس میں بتائے ہیں حضرت عمر نے اس حدیث میں، اور پھر ہم نے وہ حدیث دیکھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بی ویئر آف انٹرنگ اپون ویمن، عورتوں کے پاس داخل ہونے میں احتیاط کیا کرو. یہ جب کہا گیا نا وَلَٰكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ، اس میں بھی ایک چیز ہم سیکھتے ہیں حدیث میں، اور ابن عمر سے روایت ہے یہ حدیث، عبداللہ ابن عمر سے صحیح مسلم میں رضی اللہ عنہما، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذا دعا احدکم اخاہ فلیجب عرسا کان او غیرہ. When any one of you invites his brother, let him respond whether it is for a wedding or any other reason. یعنی جب تم میں سے کوئی اپنے کسی بھائی کو بلائے دعوت پر، چاہے شادی کے لیے یا کسی اور وجہ کے لیے، تو اسے جواب دینا چاہیے. فلیجب، اگر کوئی آپ کو دعوت دیتا ہے تو اس دعوت کو کوشش کر کے ایکسپٹ کرنا چاہیے، کیونکہ کسی کی محبت ہے. اگین انلیس کسی کے لیے ان کمفرٹیبل ہو رہا ہے، مثلاً دعوت دی جا رہی ہے ورکنگ ڈیز میں، مثلاً دعوت دی جا رہی ہے رات کے وقت جب آپ گھر سے نارملی نہیں نکلتے، تو ان چیزوں کا خیال رکھا جائے. تو یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے لیے کہا گیا اور صحابہ کے لیے کہا گیا اطہر لقلوبکم وقلوبہن. ازواج کے لیے زیادہ اطہر ہے، پاکیزہ ہے، تو نعوذ باللہ کیا ہم ان سے اوپر ہیں کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے؟ اچھا، یہاں پر وہ ہیڈ کور چیسٹ کور وہ والی چیز نہیں بتائی جا رہی. کئی دفعہ ہو سکتا ہے کہ الحمدللہ ہیڈ کورڈ ہو، چیسٹ کورڈ ہو، کپڑے جلباب پہنا ہوا ہو، ایوری تھنگ از دیر، مگر مرد سے بات کرتے ہوئے حجاب کی کیفیت نہیں ہے. بہت کھلا بول رہے ہیں مرد سے، سمجھ رہے ہیں کہ وہ مرد ہی دوست بن گیا. اور یہ مردوں کو بھی یہ آیات حکم اطہر لقلوبکم، men are not supposed to be buddies of women. یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. ایک گھر کا اگر یہ ماحول بن جائے کہ وہ بالکل دوستی والی کیفیت ہوگی، اور ہم بڑا خوش ہو کے کہ ہم بچپن میں بڑے ساتھ ہوئے تھے، ہماری تو دوستی ہے. صحابہ کو یا اس دور کے لوگوں کو کہا جا رہا ہے اطہر لقلوبکم. سمجھ رہے حجاب کا کانسیپٹ؟ اٹس ناٹ جسٹ شیٹ آف کلاتھ. بات کرنے میں لحاظ، ایک خاص والیوم پہ بات، وہ مزید تفصیلات آتی ہیں قرآن میں دوسری جگہوں پہ، حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے. کنورسیشن میں ایک لحاظ کا پہلو بتایا جا رہا ہے. اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ اگر واقعی ہم دین کو سمجھیں اور اس پر عمل کرنے لگے، ہم ایکچولی کم بولیں گے، اور ہم وہاں بولیں گے جہاں ریکوائرڈ ہے اور جہاں الاؤڈ ہے اور جس طرح الاؤڈ ہے. مردوں کے ساتھ کانورسیشن کی ٹون تک تو بتا دی گئی ہے، ہم نے پریویسلی یہاں پڑھ لیا. اور کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ آدمیوں سے بات کرنا نہ صرف زیادہ آسان ہوتا ہے، اچھا بھی لگتا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ گوسپ کم کرتے ہو سکتا ہے ان کی کانورسیشن زیادہ انٹرسٹنگ ہو. کئی دفعہ ہو سکتا ہے آپ کو I'll tell you, especially if you're a working person, یا کئی چیزوں میں آپ کو مردوں سے لگتا ہے کہ زیادہ اچھی کنورسیشن ہو رہی ہے بیکاز اس میں کچھ سبسٹنس ہے کپڑوں اور کھانوں سے ہٹ کے. سو دیٹ از آل ٹرو، مگر اللہ کا حکم نہیں ہے نا. یہ کب اللہ نے کہا کہ تمہارا جو دل چاہے تم وہ کرو، تمہیں جو اچھا لگے وہ تم کرو، کیونکہ تم مومن ہو اس لیے تم جو چاہو تم کر سکتے ہو، بتا دیا گیا. سو اسٹارٹنگ ٹوڈے، اسٹارٹنگ ناؤ، ون ڈزنٹ ویٹ میں مینٹلی جب ریڈی ہو جاؤں گی تو پھر میں یہ کروں. وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ، اور نہیں ہے تمہارے لیے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دو. And it is not for you to annoy the messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم. وَلَا أَن تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا. اب یہ رول بھی جو پیچھے بتایا گیا تھا ایز این ایکسیپشن، آپ دیکھ رہے ہیں آ گیا. اور تم ان کی بیویوں سے ان کے بعد ابدا کبھی شادی نہیں کرو گے، وہ تمہاری مائیں ہیں. إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمًا. اگر ایسا تم نے کیا تو یہ اللہ کے نزدیک بہت عظیم گناہ ہوگا. This would be a grievous offense in the sight of Allah.
ان تبدو شیئن او تخفوہ فإن اللہ کان بکل شیئن علیما. یہاں کس چیز کی بات ہو رہی ہے کہ اگر یہ سب پڑھ کے تمہارے اندر کوئی ریزسٹنس ہے، اللہ کی آیات، اللہ کے احکامات پہ کوئی ریزسٹنس ہے، تمہارا دل نہیں مان رہا، یا نعوذ باللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کوئی نیگیٹو تھاٹ آ رہی ہے، اللہ تمہارے دل کے حال جانتا ہے. whether you reveal anything or conceal it, surely Allah has full knowledge of everything. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے ہیں کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے. جیسے چیپٹر 40 آیا 19 میں آتا ہے نا، یعلم خائنۃ العیون وما تخفی الصدور. تو یہاں پر بھی وہی بات کہی گئی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دلوں کے راز تو جانتے ہیں. لا جناح علیہن، نہیں ہے کوئی گناہ ان پر، عورتوں پر. ازواج مطہرات کے حوالے سے بھی ہے، پر جنرلی بھی عورتوں کے لیے ہے. فی آبائنا، یہاں فی سے کیا مراد ہے کہ وہ سامنے آئیں، ملیں، بالکل ریلیکس ہو کر ملیں. اور وہ رشتے اسپیسیفائی کیے گئے کہ کن کے ساتھ تم بالکل چل ہو سکتی ہو، خوب باتیں کر سکتی ہو، حق کر سکتی ہو ایک حد تک. اور اس میں بھی ڈفرنس ہے نا، باپ سے زیادہ آپ کی فزیکل پروکسیمٹی ہو سکتی ہے، بھائی سے اس سے کم ہو سکتی ہے. کزن کہیں نہیں آئے جی، امی کے کزن تو بالکل ہی نہیں آئے. لا جناح علیہن فی آبائہن، there's no blame on the ladies or on the women if they appear before their fathers. اور باپ میں ظاہر ہے پھر سسر بھی شامل ہو جاتے ہیں. ولا ابنائہن، اور نہ ان کے بیٹوں میں کوئی حرج ہے. ولا اخوانہن، اور نہ بھائیوں میں کوئی حرج ہے. ولا ابناء اخوانہن ولا ابناء اخواتہن، تو بھائی کے بچے بیٹے ہوں یا بہن کے بیٹے ہوں، وہ آپ کے محرم ہیں، آپ ان کے ساتھ بالکل کمفرٹیبل ہو سکتی ہیں، آپ ان کی خالہ ہیں، آپ پھپھی ہیں، آپ بالکل. وَلَا نِسَائِهِنَّ، اور نہ ان کی اپنی عورتیں. اچھا، اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے. ہننا یہاں جو نساء کے ساتھ آیا ہے، اس کا مطلب ہے مسلمان عورتیں، ٹھیک ہے، معنی یہ لیا گیا ہے. اینڈ دیٹ از شوئنگ کہ مسلمانوں کا کیونکہ ایک خاص سوشل سٹرکچر بنایا قرآن نے اور سیرہ نے اور سنت کی لائن میں، تو اپنی عورتوں سے مراد ہے اپنے جیسی تھاٹ پروسیس ایک جیسا ہو، نیک ہو، شریف ہو، ریسپیکٹ فل ہو، تو ان کے ساتھ آپ آف کورس ریلیکس کر سکتے ہیں. اگر اللہ نہ کرے عورتوں میں بھی ایسی ہوں گی، اللہ نہ کرے، جو مثلاً فزیکلی بہت آپ کو بغور دیکھ رہی ہیں، یا اگر ایک سوشل کلچر ہے، ایک فار ایگزامپل سوشل گروپ ہے اور اس میں یہ کلچر ہے کہ عورتیں بھی بہت کھلے جوکس کرتی ہیں، بہت ایسی بات کرتی، یا کسی اور دین کی ہیں یا کسی اور سوچ کی ہیں، اور اس کا اثر آپ کو لگتا ہے کہ آپ پر بھی ہوگا، تو ان سے بھی بات چیت میں احتیاط اور ڈسٹنس رکھا جائے گا. کئی علماء خواتین کی بھی ویمن ود ویمن ہگنگ یا فزیکل پروکسیمٹی کی بھی لمٹس بتاتے ہیں، اور میل ٹو میل بھی لمٹس بتاتے ہیں. جب انسان کو نہیں پتا ہوتا تو نہیں پتا ہوتا، جو ہو گیا وہ ہو گیا. جب پتا چل جائے اس کے بعد کیا بیہیویئر ہے اس کی پوچھ ہے، ٹھیک ہے. نہ جانتے ہوئے میں انسان سے جو ہو جاتی ہیں غلطیاں وہ ہو جاتی ہیں، چاہے وہ اپنے میل کزنس کے حوالے سے ہوں، چاہے فیمیل فرینڈس کے حوالے سے، اٹ کین بی اینی تھنگ. واٹ ہیز گون ان دا پاسٹ، گیٹ ریڈ آف دیٹ بیگیج. واٹ میٹرز از ان آیات کو سمجھنے کے بعد انسان بعد میں کیا کرتا، تو اس میں احتیاط کی ضرورت ہے. وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ and those whom their right hands possess. Because یاد رکھیں جو سلیو ہوتے تھے وہ گھر میں داخل ہوا کرتے تھے. ایکچوئل کانسیپٹ کیا ہے بیہائنڈ دا کانسیپٹ آف حجاب؟ یہاں یہ آیات حجاب ہیں جی، تو حجاب کو سر کا سکارف یا منہ کے اوپر نقاب نہ سمجھے، وہ ایک ڈفرینٹ ہے. اور نقاب بیسیکلی I'll tell you why. اگر آپ کہیں بھی پڑھیں گے نا تو زیادہ تر علماء تو اگری کرتے ہیں کہ فیس کا پردہ بھی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. جو فلیکسیبلٹی بھی دکھاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ تقوی سے زیادہ قریب ہے کہ چہرہ ڈھکا جائے. I'll tell you why. چہرہ ڈھکنے سے کانورسیشن میں بہت ایک حد آ جاتی ہے somehow. یہ سبحان اللہ، یہ آپ کا بھی جیسے حجاب کا لیول کسی بھی عورت کا بڑھتا ہے نا، اس سے اگلا بھی کانشیس. تو بازار میں جو شاپ کیپر ہے وہ بھی آپ سے ڈفرینٹلی بات کرے گا اگر آپ کورڈ ہیں.
آپ کو ایک دو دفعہ ذرا سا پروکسیمیٹی کم کرنی ہوگی، اس کے بعد اگلا سمجھ جاتا ہے. اینڈ ان فیکٹ a lot of people will respect it. آپ دیکھیں صرف اسکار سے اگر ابایا پہ ہیں تو یہ والی کیفیت اور زیادہ ہوگی. فیس کور جو کرتے ہیں ان کے لیے کیفیت اور زیادہ ہوگی، لوگ بھی انیشیٹ نہیں کریں گے. حجاب کا کانسیپٹ سمجھے ہے کیوں؟ وَاتَّقِينَ اللہ. اور یہ یاد رکھیں یہ وہ جگہ ہے، آپ نے بہت جگہ قرآن میں پڑھا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاتَّقُوا اللَّهَ، وہاں میل جینڈر میں جمع کے صیغے میں بات ہوئی ہے نا. یہاں کیا ہے گرامر ماشاءاللہ آپ لوگ میں سے بہت سے لوگ بہت اچھی جانتے ہیں. او women have fear of اللہ وَاتَّقِينَ اللہ. اے عورتوں اللہ سے ڈرو، لٹرل ٹرانسلیشن یہ ہے کیونکہ وَاتَّقِينَ ہے، اے عورتوں اللہ کا تقوی اختیار کرو. ان اللہ کانا علی کل شیء شہیدا، کیونکہ اللہ ہر چیز پر گواہ ہے. For Allah is witness to all things. Real reason behind the concept of hijab is taqwa. گناہ سے بچاتا ہے، سد باب کرتا ہے. اور یہ ضرور ذہن میں رکھیں یہ حقیقت ہے کہ اگر حجاب کرنے کے باوجود ہمارا لوگوں سے رویہ برا ہے، یا ہم دوسروں کو تکلیف پہنچاتے ہیں یا دکھ دیتے ہیں، یا ہم کسی کا حق مارتے ہیں، یا نعوذ باللہ ہم کوئی اور گناہ کرتے ہیں، ہم کمپارٹمنٹلائز نہیں کر سکتے اس طرح کہ ہم کہیں مطلب میں نے اسکارف تو پہن لیا پر باقی میری زندگی اسی طرح سے. وہ انشاءاللہ سلولی اینڈ گریجولی وہ امپیکٹس اور چیزوں پر بھی آپ کے آتے ہیں، کیونکہ ایک فزیکلی بھی آپ ایک چیز ریپرزینٹ کرنا شروع ہو جاتے ہیں. پر اس ڈر سے کہ ابھی میرا تقوی 100% نہیں ہے تو میں شروع بھی نہ کروں، یہ ایک اور بہت بڑا پرابلم ہے اور شیطان کا بہت بڑا اٹیک ہے. کیونکہ ہم انسان ہیں، ہم سے کہیں نہ کہیں کوئی خطائیں ہوں گی. اچھا پھر ایک دفعہ اگر اللہ نے توفیق دی ہے وہ کیا ہے، وہ پھر اس کی نا حفاظت کریں. یہ نہ سوچیں اب میں نانی بن گئی ہوں، میں دادی بن گئی ہوں، میں بڑی ہو گئی ہوں، کیا ہوگا، نہ نہ نہ. الحمدللہ اپنے اگر اللہ نے توفیق دی ہے اس کی حفاظت کریں. بہت خوبصورت آیا 56 پر یہ آپ نے بہت جگہ آیت لکھے ہوئے دیکھی ہوگی، بہت دفعہ پڑھا ہوگا. ایک چیز دیکھیں کہ اس میں جو عمل بتایا جا رہا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ اور ملائکہ دونوں یہ کام کرتے ہیں. تو ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت، ان کا مقام. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. سوچ سکتے ہیں آپ یہ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ یہ ایک وہ عمل ہے 100% سملر نہیں، وہ ڈفرنسز بھی ابھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں، لیکن یہ وہ عمل ہے جو یہ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، یہ فرشتے کرتے ہیں، یہ ہمیں کرنا ہے. سبحان اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم kind of becomes that meeting point and that core connection. اگر اس پوری سورہ کی میں پھر کہوں گی ایک تھیم آپ لینا تو وہ ہے پہچاننا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری زندگی میں اور ان کی فیملی کیا اہمیت رکھتی ہے. ابو العالیہ نے ایکسپلینیشن اس کی دی اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا صلات بھیجنے کا مطلب ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں کے درمیان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہیں. دیکھیں ہر ایک کا صاد لام واو یصلون جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے. So Allah subhanahu wa ta'ala praising Nabi Akram sallallahu alaihi wasallam among a gathering of angels is Allah sending salawat on Nabi sallallahu alaihi wasallam. اچھا salawat angels کی کیا ہیں؟ They are praying for Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. اور میرا اور آپ کا کیا ہے؟ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. تو ہر لیول پر الگ ہے. اچھا علی النبی صلو کے بعد جب الہ آ جاتا ہے نا تو اس کا الہ حمزہ سے تو اس کے معنی رکھے گئے ہیں. اس کا مطلب ہے فرما برداری کرنا.
مگر جب سلو کے بعد اعلیٰ آتا ہے تو اس کے معنی ہے بلیسنگز بھیجنا. جب بھی دین کی کوئی گیدرنگ، اور اسی لیے یہ والی دعا آنی چاہیے، اچھی طرح آنی چاہیے کہ دین کا کوئی ذکر شروع کریں تو آپ کو شروع میں ہی کہنا ہے نحمدہ، ہم حمد بیان کرتے ہیں اس کی، یعنی اللہ کی، وَنُصَلِّ عَلَى رَسُولِ الْكَرِيمِ، یا کوئی بھی ایسی چیز جو ہمیں سکھائی گئی ہے اس سے سٹارٹ کرنا چاہیے، اس میں برکت بھی اسی سے آتی ہے. ہمیں حکم دیا گیا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم درود بھیجو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور تم سلام بھی بھیجو. ہمارے لیے ڈبل آرڈر ہے. کال فار Allah's blessings on him. تو درود کیا ہے؟ بنیادی طور پر دعا ہے، یا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی رحمت نازل فرمائی، مطلب ان کے لیے بیوٹیفل ترین دعا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے، اب صرف صلی اللہ نہیں ہے، صلی اللہ علیہ اور پھر کیا ہوتا ہے وسلم، وسلم تسلیما. سین لام میم سے 2 ورڈ ساتھ آ رہے ہیں اسٹریس کے لیے. And send greetings upon him with respect. تو درود فرشتوں کے تھرو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا جاتا ہے. سلام اس دور کے جو تھے صحابہ، وہ تو ڈائریکٹلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کر سکتے تھے. ہم جب صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں تو ظاہر ہے پھر this is an exception for the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. The durud are and the salam are presented to him. The only exception is جب ہم روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضر ہوتے ہیں، وہاں اجازت دی گئی ہے کہ آپ انہیں سلام کر سکتے ہیں. Only exception. اچھا، شرائط کیا ہیں درود اور سلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے؟ سب کی غلوف نہیں ہونا چاہیے، اور غلوف کا مطلب ہے، یہ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں، بہت زیادہ ایگزیجریشن نہیں. تو اسی لیے وہ درود جو سنت میں آئے، سیرت میں آئے، وہ بیسٹ ہیں. درود ابراہیمی ہے، ایون شارٹ درود ہیں، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وبارک وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم صرف بھی اگر آپ کو کوئی ایسے درود کوئی بہت زیادہ سجیسٹ کرے جو آپ نے قرآن حدیث میں نہیں دیکھے، اس کا کوئی ریفرنس نہیں، اس کا ترجمہ ضرور پڑھیں. تو سم ٹائمز ان میں بدعات شامل ہوتی ہیں، کوئی شرک کی چیزیں شامل ہوتی ہیں نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اسپیسیفکلی کہا ڈو ناٹ ایکسیڈ لمٹس in this regard like Nasara did for عیسیٰ علیہ السلام. تو پریز میں اتنی زیادہ ایگزیجریشن کہ اللہ نہ کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اللہ کے برابر کر دیا جائے، وہ چیز منع کی گئی ہے. ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کو ناراض کرتے ہیں اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں. اس لیے کہ ہم یہ ٹرانسلیشن نہیں کر سکتے کہ اللہ کو اذیت دیتے ہیں، بیکاز ہم اللہ کو اذیت دینا ہمارے بس میں نہیں ہے. But those who annoy Allah and hurt the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، ان پہ اللہ کی لعنت ہے. اور لعنت کیا ہوتی ہے؟ رحمت سے دوری. اللہ نے ان پر لعنت کی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور ان کے لیے رسوا کن عذاب تیار کیا ہے. He has prepared for them a humiliating punishment. تو اچھا یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ کانٹیکسٹ پھر ہم دیکھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سکینڈلز، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تہمتیں، ان پر الزام، ان کی فیملی کو تکلیف پہنچانا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس سورہ میں ایک دم یہ جو نکاح کے رولز اور یہ طلاق کی بات اور یہ سب ہوتے 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 ایک دم درود کہاں سے آ گیا؟ اللہ تعالیٰ از ری ایشورنگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں تسلی دے رہے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام سمجھے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی تسلی کے لیے کیا کیا بتا. شرک کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سے زیادہ انوائے ہوتے ہیں شرک سے بندے کے. مثلاً کسی کو اللہ کا بیٹا، ایک حدیث قدسی کا مثلاً مفہوم ہے، it's the gist of it، کہ تم زمانے کو گالی دیتے ہو جبکہ اللہ ہی زمانہ ہے. تو یہ چیزیں اللہ کو
انوائے کرنے والی ہیں، ان کو ناراض کرنے والی ہیں، اللہ کو پسند نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف اس زمانے میں کیسے دی جاتی تھی؟ دس از این امپورٹنٹ پوائنٹ، جوٹ ڈاؤن ضرور کر لیں۔ پروپیگینڈا جو اس زمانے میں ہوتا تھا، الزام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر لگائے جاتے تھے، ان کو شاعر کہا گیا، کذاب کہا گیا، توہین رسالت کی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھوٹے نبوت کے دعوے دار آ گئے۔ پھر مثلاً اینی تھنگ رانگ دیٹ واز سیڈ اباؤٹ اہل البیت، حضرت عائشہ کے بارے میں افک کا جو واقعہ ہوا، تو کیا تکلیف ہوئی ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ان کی وائف کے بارے میں ایسے کہا جا رہا ہے، یا صحابہ کو، یا جو لوگ صحابہ کو مثلاً مارتے تھے، شہید کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا تکلیف ہوتی ہوگی؟ He loved each one of them so dearly. Even smaller things like not respecting his privacy، یہ سب بھی اس میں شامل ہے، ٹھیک ہے؟ سمجھنے کی بات ہے آج کے دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے والی چیزیں کیا ہیں، یہ اہم ہے سمجھنا، کیونکہ اگر ہم نے تب تک ہی چھوڑ دیا تو ہم کہیں گے یہ آیت اس ٹائم کے لیے بس۔ نمبر 1 by disobeying him، استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہ میں سے محفوظ رکھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنا، سنت کی اہمیت کو کم سمجھنا، انڈرمائننگ دی امپورٹنس آف سننا، سنت کا مذاق اڑانا، پلیز بی کیئرفل، کریکنگ جوکس اباؤٹ اینی تھنگ لائک دیٹ، موکنگ سننا، بدعات، نئی چیزیں دین میں انیشیٹ کرنا جنہیں بدعات کہا جاتا ہے، انوویشنز ان دین، the exaggerations in how we elevate him صلی اللہ علیہ وسلم، غلوف جسے کہا گیا ہے، this really scared me، compartmentalization of دین کے حصے بکھرے کرنا، میں یہ حصہ مانوں گی لیکن میں یہ حصہ نہیں مانوں گی، تو جائے نماز کی حد تک تو میں مانوں گی لیکن میں مارکیٹ پلیس میں یا سوشل گیدرنگ میں نہیں مانوں گی۔ not protecting his honor، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی نیگیٹو بات اللہ نہ کرے سامنے ہو رہی ہے اور ہم خاموش رہے، یا ان کی کوئی بات مس انڈرسٹینڈ کی جا رہی ہے، ہمیں حقیقت پتہ ہے اور ہم خاموش رہے۔ اینڈ the 8th one and very important one, and please reflect on this، not to carry on his mission، ان کا مقصد جو تھا دین کو پھیلانے کا، اس میں اس کا حصہ نہ بننا۔ آخری آیت آج کی، آیت نمبر 58، والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات، اور وہ لوگ جو تکلیف دیتے ہیں مومنین مردوں کو اور مومن عورتوں کو، بغیر مکتسبوا، بغیر اس کے کہ انہوں نے کچھ ایسا کیا ہے کہ انہیں تکلیف دی جائے، فار نو فالٹ آف theirs، ان کی کوئی غلطی نہیں اور پھر بھی تکلیف دیتے ہیں، فقد احتملوا بہتانا و اسما مبینا، تو وہ بہت بڑا بہتان اٹھائیں گے، یعنی انہوں نے یہ بہتان لگایا ہے اور اس بہتان کا وہ بوجھ اٹھائیں گے، اور یہ بڑا واضح گناہ ہے۔ یاد رکھیں مومن کی عزت بھی ہمارے دین کا حصہ ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔